اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 1992 کی بات ہے کہ میں اس نعرے کے خالق سے ملنے سیالکوٹ چلا گیا اور اسرار سودائی صاحب نے مجھے تھوڑی سی پاکستان کی بیک گراؤنڈ بتائی اور انہوں نے بتایا کہ یہ نعرہ جو تھا یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گیا، جہاں جہاں مسلمان تھے، بلکہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں مسلمان تھے یہ نعرہ پھیل گیا۔ اور اس نعرے کو باقاعدہ ایک سیکرٹ اس کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا، انویٹیشن کے طور پہ بھی، کہ جہاں ایک مسلمان آ کے یہ نعرہ لگاتا تھا تو منٹوں میں اس کے گرد گرد مسلمان اکٹھے ہو جاتے تھے اور گلی گلی محلے محلے میں، اور ہر بچے سے لے کے بوڑھے تک اور ہر عورت سے لے کے ہر بچی تک نے یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جو اسرار سودائی صاحب نے بتایا کہ 1937 میں جب ہندوؤں کو گورنمنٹ ملی تو انہوں نے سکھوں کو اور مسلمانوں کو جبری ہندو بنانے کے لیے شودی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائی، جس کے بعد مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے صاف یہ دو قومی نظریہ پہلے دے دیا، بہت پہلے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک مسلمان قوم ہے دنیا میں اور ایک غیر مسلم قوم ہے دنیا میں، وہ کسی بھی قسم کا غیر مسلم ہو۔ دو قومی نظریہ قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا، جو ہمیں بڑی بات میں سمجھ آیا، جبکہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں رہ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام اصل نافذ کرنے کے لیے ایک الگ خطہ چاہیے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک الگ خطے میں جا کے اسلام کی گورنمنٹ بنائی۔ اسی طرح پاکستان کو بھی اسی نظریے پہ مسلمانوں کو تب سمجھ آیا جب مسلمانوں کے سارے علماء اور بڑے بڑے لوگ، دینی لوگ جو کہ بہت عقل مند اور سمجھدار لوگ تھے، وہ بھی پاکستان کی بننے کے خلاف تھے اور انہوں نے کہا ہمیں الگ خطہ نہیں چاہیے، لیکن یہ اللہ پاک کی مشیت تھی اور اللہ پاک نے اس کے لیے جناح کو مقرر کیا، ایک ٹیڈی بوائے سے کام لیا۔ اور یہ اللہ پاک نے دکھاتے ہیں اللہ پاک کہ قوت والے صرف اللہ ہیں، وہ جس سے چاہتے ہیں اپنے کام لے لیتے ہیں، اپنے دین کے لیے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ٹیڈی بوائے سے اور ایک بغیر داڑھی کے دانشور سے، علامہ اقبال سے وہ کام لیا جو سارے علماء مل کے بھی نہ کر سکے، اور پاکستان وجود میں آیا۔ 37 کے بعد جب ہندوؤں کی گورنمنٹ ٹوٹی تو یہ پاکستان مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان چاہیے، ایک ملک الگ چاہیے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ تب مسلمانوں کو پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ تب مسلمانوں نے دیوانوں کی طرح پھر اٹھے مسلمان۔ 40 میں 23 مارچ کو لاہور میں، جس کو پہلے قرارداد لاہور کہتے تھے اور پھر بعد میں اس کا نام قرارداد پاکستان رکھ دیا گیا، کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی اور قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی جس میں سب لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم الگ ملک لیں گے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ 47 تک وہ سب مسلمان، پورے ہندوستان کے مسلمان اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ 16 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، 16 لاکھ، وہ سارے سکھوں نے نہیں قتل کیے، بے شمار ہندوؤں نے، پورے انڈیا بر صغیر میں 16 لاکھ مسلمان قتل ہوا۔ کسی وجہ سے نہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو وہ تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے شروع سے، اور ان کی پیشن گوئیاں تھیں، ان کے بڑے بڑے کی پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ ملک 15 دن سے زیادہ، 2 مہینے سے زیادہ، یا چند مہینے سے زیادہ، یا 1 سال سے زیادہ یہ ملک نہیں چلے گا۔ لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کا امر آج 73 سال کے بعد سلامت ہے، اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ قیامت تک پاکستان سلامت رہے گا۔ شکریہ۔